اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہوا جام شہادت نوش کر جائے تو شہادت ایک بڑا منصب ہے، لیکن اگر شہید کے ذمے قرض ہوا تو جب تک وہ قرض ادا نہ کیا جائے گا شہید کی مغفرت بھی روک دی جاتی ہے۔ حالانکہ شہادت کتنا بڑا منصب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کو بوقت شہادت جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ شہید کو بوقت شہادت جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، شہید جب شہادت کے منصب پہ ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اس سے پہلے فرما دیتا ہے۔ لیکن شہید کے ذمہ بھی اگر قرض باقی ہے تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا، گو کہ شہادت ایک بڑا منصب ہے لیکن اس کی مغفرت کے درمیان قرض آڑے آ گیا، اور جب تک قرض ادا نہ کیا جائے تو شہید کی مغفرت بھی روک دی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا ہوا تھا کہ جب کوئی شخص تم میں سے فوت ہو تو مجھے بتایا کرو، میں اس کی نماز جنازہ خود پڑھایا کروں گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں، ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی، بندہ نواز اپنے اس صحابی کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ میرے حضور جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا، کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ تو عرض کی گئی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذمہ قرض ہے۔ تو ارشاد فرمایا، کیا اس کا قرض کوئی اتارنے والا بھی ہے؟ تو عرض کی گئی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض اتارنے والا کوئی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ پھر اس کی نماز جنازہ تم خود پڑھ لو۔ تو پھر ایک صحابی آگے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اس کا قرض اتارنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو علماء یہاں یہ فرماتے ہیں، کیا جو مقروض ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے یا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو علماء فرماتے ہیں پڑھنی چاہیے، نماز جنازہ جائز ہے، پڑھانی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تنبیہ فرمائی ہے امت کو کہ تم اپنے لین دین کے معاملے کو کلیئر کرو اور اس حالت میں اس دنیا سے نہ جاؤ کہ تم نے کسی کا کوئی حساب کتاب تم پر باقی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ پھر صحابہ کرام قرض کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہتے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ 4 سال تک تلاش کرتے رہے کہ میرے والد گرامی پر کوئی قرض ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عرف میں ایک رسمی سلسلہ ہے، جب کوئی جنازہ آتا ہے تو ہمارے عرف میں جنازہ کے موقع پر اعلان تو کروا دیا جاتا ہے کہ کسی نے ان سے کچھ لینا دینا ہو تو مرحوم کے بھائی موجود ہیں یا مرحوم کے بیٹے موجود ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے، وہ محض اعلان بن کے رہ جاتا ہے، محض رسم بن کے رہ جاتا ہے۔ جب کوئی بیچارہ لینے والا آئے بھی تو پھر بہت ساری باتیں سامنے ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جس نے لیا تھا جاؤ اس سے لو، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے کوئی لیا تھا، اور کچھ ایسے ہیں جو ایسا اعلان کرنے اور کروانے سے بھی بھاگتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اپنے دنیا کے معاملات کو دنیا میں ہی کلیئر کرو، یعنی ایک دوسرے کا جو لین دین کا حساب ہے اسے دنیا میں ہی ادا کر لو، کیونکہ کل قیامت کے روز جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جاؤ گے تو وہاں درم و دینار کی بات نہیں چلے گی، وہاں پھر تمہیں اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔